افغان طالبان کی جانب سے خواتین کی اعلیٰ تعلیم پر حال ہی میں لگائی جانے والی پابندی کے فیصلے کو دنیا بھر میں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ نہ صرف مغربی ممالک نے اس فیصلے کی بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا ہے، بلکہ بعض مسلم ممالک جن میں سعودی عرب، قطر، ترکی، ایران اور پاکستان شامل ہیں، نے بھی اس فیصلے کی مذمت کی ہے۔ افغان طالبان کی اس فیصلے کے خلاف نہ صرف بیرونی دنیا بلکہ داخلی سطح پر بھی منفی رد عمل سامنے آیا ہے۔ ملک کی مختلف درسگاہوں کے اندر نہ صرف طالبات بلکہ ان کے ساتھی طلباء نے بھی اس فیصلے کے خلاف مظاہروں میں شرکت کی ہے۔ کئی حلقوں کی جانب سے کئی اہم سوال اٹھائے گئے ہیں کہ خواتین کو اعلیٰ تعلیم سے محروم رکھنے کے نتیجے میں خواتین درسگاہوں کے لیے خواتین اساتذہ کہاں سے آئیں گی؟ خواتین کے علاج کے لیے لیڈی ڈاکٹروں کی تربیت کا کیا نظام ہوگا؟ اور خواتین معالج کی عدم موجودگی میں کیا خواتین کا علاج مرد ڈاکٹرز کریں گے؟ اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے اداروں کے اعلیٰ حکام اور سول سوسائٹی کی تنظیموں کے سربراہوں نے بھی مشترکہ طور پر افغانستان کے حکمرانوں پر زور دیا ہے کہ وہ امداد مہیا کرنے والی غیر سرکاری تنظیموں کے لیے کام کرنے والی خواتین پر اپنی پابندیاں واپس لیں۔ اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام، ادارہ برائے مہاجرین اور خواتین کے خلاف امتیازی سلوک کے خاتمے سے متعلق کمیٹی کے حکام کا کہنا ہے کہ افغانستان میں خواتین کی امدادی کام سے روکنے کے نتائج تمام افغانوں کی زندگی کے لیے فوری خطرے کا باعث ہوں گے۔ حکام کے مطابق افغانستان میں کام کرنے والے عملے میں خواتین ارکان کی کمی کے باعث پہلے ہی بعض امدادی پروگراموں کو عارضی طور پر بند کرنا پڑا ہے، جبکہ اس وقت ملک میں سخت سردی، معاشی بدحالی اور قحط کے خطرے کا سامنا کرنے والے 2,80,00,000 سے زیادہ لوگوں کی اپنی بقا کے لیے مدد کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام UNDP کے سربراہ نے سیکرٹری جنرل کے اس پیغام کو دہرایا ہے کہ NGOs پر پابندی سے افغانستان میں انتہائی غیر محفوظ لوگوں کو مدد دینے کے کام کو نقصان پہنچے گا۔ انہوں نے کہا کہ تازہ ترین پابندی افغانستان کو تیزی سے غربت کی جانب واپس لے جائے گی۔ UNDP کے منتظم نے کہا کہ اس نقصان کا ازالہ کرنے میں کئی دہائیاں لگیں گی۔ افغانستان میں ان خواتین کا کام $1 ارب سے زیادہ گھریلو آمدنی پیدا کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کو عوامی سطح پر تعلیم اور روزگار کی سرگرمیوں سے روکنے کا نتیجہ لاکھوں غریب افغان گھرانوں کے لیے فوری اور بڑے نقصان کی صورت میں نکلے گا، جو پہلے ہی شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین کے سربراہ نے بھی طالبان کے حکم کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان میں ان کے ادارے کے 19 شراکت دار NGOs کے عملے میں 500 سے زیادہ خواتین کام کر رہی ہیں، جو تقریباً 10 لاکھ خواتین اور لڑکیوں کو خدمات مہیا کرتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ پابندی اٹھائی جانی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حالیہ پابندیوں کے باعث UNHCR کو افغان لوگوں، خصوصاً خواتین اور بچوں کے لیے جاری اپنی ضروری سرگرمیوں کو عارضی طور پر روکنا پڑے گا۔ تازہ ترین حکم سے مزید خاندان مہاجرین کے طور پر سرحد پار جانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ افغانستان کے تمام 34 صوبوں میں NGOs کی خواتین کارکنان 4 دہائیوں سے جاری جنگ اور مظالم سے متاثرہ لاکھوں مہاجرین اور اندرون ملک بے گھر افراد کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے اگلی صفوں میں کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگست 2021 سے اب تک ادارے کے عملے کی خواتین ارکان نے UNHCR کو 60 لاکھ افغانوں تک رسائی میں مدد دی ہے۔ خواتین پر پہلے ہی بہت سی پابندیوں کی موجودگی میں یہ نیا حکم افغانستان کے لوگوں پر تباہ کن اثرات مرتب کرے گا۔ UNHCR کے مطابق افغانستان میں تقریباً 34 لاکھ لوگ اندرون ملک سے بے گھر ہو چکے ہیں۔
جبکہ مزید 29 لاکھ ملک سے باہر پناہ گزینوں کی حیثیت سے مقیم ہیں۔ خواتین کے خلاف امتیازی سلوک کے خاتمے سے متعلق اقوام متحدہ کی کمیٹی CEDAW نے بھی اپنے سخت بیان میں خبردار کیا کہ طالبان کے تازہ ترین حکم کے باعث افغانستان میں بہت سے بنیادی حقوق خطرے میں ہیں۔ مارچ سے افغانستان کے حکمرانوں نے اندازاً 10 لاکھ لڑکیوں کو ہائی اسکول میں تعلیم حاصل کرنے سے روکے رکھا ہے اور 20 دسمبر کو لڑکیوں کو یہ بتایا گیا کہ اب وہ یونیورسٹی میں نہیں جا سکتی۔ CEDAW کے ماہرین نے کہا ہے کہ خواتین کو NGOs میں کام کرنے سے روکنے کا یہ تازہ ترین حکم نہ صرف ان کی اور ان کے خاندانوں کی آمدنی کو ختم کر دے گا بلکہ اس سے ان کی واحد سماجی سرگرمی بھی ختم ہو جائے گی اور وہ ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالنے کے موقع سے محروم ہو جائیں گی۔ ادارے کا کہنا ہے کہ خواتین کے لیے NGOs میں کام کی ممانعت کا مطلب یہ بھی ہے کہ لاکھوں خواتین اور لڑکیاں امداد سے محروم ہو جائیں گی، جو ایسے ملک کے لیے بے حد اہمیت رکھتی ہے جہاں تقریباً 60 لاکھ لوگ قحط کے خطرے سے دوچار ہیں۔ ماہرین نے انتباہ کیا ہے کہ یہ اقدام ملک بھر میں ایک نسل کے لیے خطرہ پیدا کر دے گا۔ انہوں نے یونیورسٹی کی تعلیم پر پابندی کے خلاف احتجاج کے دوران گرفتار ہونے والی خواتین کی فوری رہائی کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یونیورسٹیوں پر تازہ ترین پابندی سے اب افغانستان اپنی نصف آبادی کو معمول کی تعلیم سے محروم کر رہا ہے، جس سے دنیا میں ایک بہت بڑا صنفی خلا پیدا ہو جائے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ خواتین اور لڑکیوں کو باہر رکھنے اور خاموش کرنے کے اقدامات افغان عوام کی صلاحیتوں کے لیے بہت زیادہ نقصان اور بڑا دھچکا ہے۔ دراصل طالبان حکام کی جانب سے خواتین پر ان پابندیوں کا اعلان ایک ایسے وقت میں کیا گیا جب نیو یارک میں سلامتی کونسل گزشتہ چند ہفتے قبل افغانستان پر اجلاس میں سر جوڑ کر بیٹھی تھی۔ افغانستان میں مارچ سے لڑکیوں کی ہائی اسکول جانے پر پابندی عائد ہے۔ گزشتہ ہفتے افغان وزارت برائے اعلیٰ تعلیم نے ایک اعلامیے میں کہا تھا کہ یونیورسٹیوں میں خواتین کی تعلیم حاصل کرنے پر تا حکم ثانی پابندی ہوگی۔ سلامتی کونسل نے افغانستان میں اقوام متحدہ کے سیاسی مشن UNAMA کے لیے اپنی مکمل حمایت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ پابندیاں طالبان کی جانب سے افغان عوام کے ساتھ کیے گئے وعدوں کے ساتھ ساتھ عالمی برادری کی توقعات سے بھی متصادم ہیں۔ لاکھوں افغانوں تک انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد فراہم کرنے والے 4 بڑے عالمی امدادی گروپوں نے اتوار کو کہا تھا کہ وہ اپنی کارروائیاں اس لیے معطل کر رہے ہیں کیونکہ وہ خواتین عملے کے بغیر اپنے پروگرام چلانے سے قاصر ہیں۔ اس سے قبل اقوام متحدہ کے انسانی حقوق مشن کے سربراہ نے خبردار کیا تھا کہ ایسی پالیسیوں کے خوفناک نتائج برآمد ہوں گے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ہائی کمشنر نے ایک بیان میں کہا، کوئی بھی ملک اپنی نصف آبادی کو پابندی کا شکار بنا کر سماجی اور اقتصادی طور پر ترقی نہیں کر سکتا بلکہ حقیقتاً اپنا وجود بھی قائم نہیں رکھ سکتا۔ انہوں نے مزید کہا، خواتین اور لڑکیوں پر لگائی جانے والی یہ ناقابل قبول پابندیاں نہ صرف تمام افغان شہریوں کے مصائب میں اضافہ کریں گی بلکہ مجھے خدشہ ہے کہ اس سے افغانستان کی سرحدوں کے لیے بھی خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی پالیسیوں سے افغان معاشرے کو عدم استحکام کا خطرہ ہے۔